نون لیگ کے چند ایک لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو ریپیٹڈلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں وہ تلخ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان ادر ورڈز کہ وہ ایسی بونگیاں مارتے ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں. پی ایم ایل این کے ایک اہم رہنما عرفان صدیقی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں میں سمجھتا ہوں کہ بغض پیپلز پارٹی میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اور اتنے سینئر رہنما، اور شاید میں عرفان صدیقی صاحب کو ایک جرنلسٹ بھی سمجھتا ہوں کہ تھے جب تک وہ جرنلزم میں تھے، تو جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ حقائق کو بتانا. خیر ابھی انہوں نے جو بات کی وہ ایک ایز اے سیاستدان کے حیثیت سے کی، تو لا علم بے علم، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر میں بھی شاید رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو ان کو آئین پڑھنا چاہیے. اگر عرفان صدیقی صاحب نے آئین نہیں پڑھا ہوا تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب آپ کو پھر سینٹ میں بھی بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا مذاق نہ اڑائیں. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کبھی بھی کسی پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ نہروں کی مخالفت نہیں کی، اور پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کا حوالہ دیا. تو پہلی بات یہ کہ اگر میں ہسٹوریکل بتاؤں تو 2021 میں پیپلز پارٹی نے، ویسے جنرل بات بتاؤں کہ تھل کینال کے خلاف بھی ایک ریزولوشن پاس کرائی. پھر 2022 میں گریٹر تھل کینال فیز 2 جس میں جلال پور کینال 2022 میں اس کی بھی خلاف ریزولوشن پاس کرائی. پھر جلال پور کینال کے خلاف سی سی آئی میں پیپلز پارٹی گئی، سندھ حکومت گئی. پھر چولستان کینال کے خلاف جولائی 2022 میں بھی سی سی آئی میں پیپلز پارٹی نے آواز بلند کی. پھر بہت زیادہ ریمائنڈرز چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتے رہے ہیں، رائٹنگ بھی اویلیبل ہے. تو عرفان صدیقی صاحب اگر آپ کو ہماری باتوں میں اعتماد نہ ہو تو سارے لیٹر ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے رائٹنگ میں اعتراضات جمع کرائے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اسمبلی کے فلورز پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، سندھ حکومت نے کروائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سندھ اسمبلی سے یونینیمسلی ریزولوشن پاس کرائی ہے. تو اگر ریزولوشن کو بھی آپ آفیشیل نہیں سمجھتے کہ جو آفیشیل احتجاج یا آفیشیل اعتراض نہیں کیا، تو میں معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب پھر عرفان صدیقی صاحب آپ کو ریٹائرمنٹ لے جانی چاہیے. دوسری آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی، آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں، آپ ایک اپر ہاؤس میں ہیں. ہم تو چھوٹے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے، آپ اپر ہاؤس کہلاتا ہے سینٹ. سینٹ کا اپر ہاؤس آپ کو پتہ نہیں کہ پریزیڈنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں کیا رول ہے اس چیز کا. اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ باتیں کہتے ہیں تو کیا سمریاں یا کوئی اس طرح کی چیزیں پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں یا ان کی کوئی اپروول کی اتھارٹی ہے نہیں ہے؟ یہ چیز ہم آپ کو کہہ کے تھکے. لیکن نون لیگ کے چند ایک لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو ریپیٹڈلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں وہ تلخ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ان ادر ورڈز کہ وہ ایسی بونگیاں مارتے ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے. تو نون لیگ کی وہ لیڈرشپ جس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان میں رول کیا، اور پیپلز پارٹی نے ہر پلیٹ فارم پر آفیشیلی بھی اور ان آفیشیلی بھی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہائیسٹ پلیٹ فارم پہ پرائم منسٹر کو کہا ہے، بیشتر کہا ہے کہ جی کینال کے ہم خلاف ہیں، ہم کینال نہیں بننے دیں گے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جوائنٹ سیشن میں انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے. اس جوائنٹ سیشن میں عرفان صدیقی صاحب خود بھی موجود تھے. تو یا تو پھر عرفان صدیقی صاحب نے وہ سنی نہیں بات، وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے کسی پروپوزل کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو 2021 اور 22 سے لے کر پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز پہ بات کرتی ہوئی آئی. اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ پانی کے ایشوز پہ، کالا باغ ڈیم کے ایشوز پہ، ان سارے ایشوز پہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا ایک اسٹرانگ اینڈ لاؤڈ اسٹانس رکھا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کی ہے. تو عرفان صدیقی صاحب کے بیان کی میں مذمت کرتا ہوں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نون لیگ کی لیڈرشپ سے کہ اپنے ان پارٹی کے رہنماؤں کو سمجھائیں، بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے، حکومت سندھ کا سٹانس کیا ہے.
اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہمارا بالکل سٹانس کلیئر ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کینال نہیں بننے دیں گے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئرلی کہا ہے. تو اسی لیے میری یہ گزارش ہوگی. تیسرا جو ایک پہلے میں آتا ہوں, ایپیکس کمیٹی کی کل میٹنگ تھی, اور اس ایپیکس کمیٹی میں چیف منسٹر صاحب تھے, اور کور کمانڈر صاحب تھے, ڈی جی رینجر صاحب تھے, کیبنٹ کے ممبر تھے, چیف سیکرٹری سب. اور اس میں کل آپ کے پاس اس کی آ گئی ہیں زیادہ فائنڈنگ, لیکن میں کچھ باتیں سراسری بتانا چاہوں گا کہ جو ایک قومی ایک فیصلہ ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کو نکالا جا رہا ہے. تو انلیگل امیگرینٹس کے لیے 1 اپریل کے بعد جو نکالے گئے اس میں صرف سندھ سے 991 افراد کو ابھی تک نکالا جا چکا ہے, جن کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں افراد والنٹیئرلی بھی انلیگل امیگرینٹس گئے ہیں, جو کہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ انلیگل ہیں. اور انلیگل امیگرینٹ یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی خاص کوئی پریکٹس کی جا رہی ہے, دنیا بھر میں انلیگل امیگرینٹس جو ہیں ان کے لیے خاص ایک لاء موجود ہے کہ انلیگلی آپ کہیں پہ رہ ہی نہیں سکتے. دنیا میں انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں, اس میں رہنے کے طریقے ہیں, یا آپ ویزا لے کر جائیں گے, یا آپ جو ہے اپنے کوئی نیشنلٹی لیں گے, جو بھی طریقے کار ہیں, لیکن انلیگلی آپ کہیں پہ بھی نہیں رہ سکتے. تو اس کے لیے کوئی خاص نئی بات نہیں, لیکن اس پہ ایکشن ظاہر ہے وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کر لیا ہے. تو اس وقت تک میں نے بتایا آپ کو کہ جس طرح 991 باشندوں کو واپس بھیج دیا گیا, جس میں سے 476 میل ہیں, 179 خواتین ہیں, 336 بچے شامل ہیں, اور تقریباً 220 افراد جو ہے ابھی بھی کیمپ میں موجود ہے جن کو ابھی ڈیپورٹ کرنا ہے. تو یہ ڈے ٹو ڈے پریکٹس چلتی رہے گی. کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ جب تک ہمارے اس صوبے میں ہوگا تو حکومت سندھ کی بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر پالیسی ہے کہ ان کو نکالا جائے گا. دوسرا, آپ کی جیسے علم ہے کہ ہم نے یہ بڑا سختی سے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی گاڑیوں میں ٹنٹڈ گلاسز ہیں, یا پولیس کی لائٹس لگا کے پرائیویٹ گاڑیوں میں لوگ یوز کرتے ہیں, یا آرمڈ کی جو ہے ڈسپلے, اس پہ حکومت سندھ نے بہت سختی سے نوٹس لیا ہے اور اس پہ ایکشن ہو رہا ہے. اب کل جو ہے ایپیکس کمیٹی میں رینجرز کو بھی یہ پاورز ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں کہ پولیس ساتھ ساتھ رینجرز بھی جو ہے وہ جس گاڑی میں بھی کوئی شو آف ویپن